السلام علیکم اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم نظم نعت کا خلاصہ کریں گے۔ خلاصہ شروع کرنے سے پہلے چند اہم نکات آپ کو دوبارہ بتانا چاہوں گی۔ خلاصہ کسی بھی سبق، عبارت یا تحریر کا ایک تہائی حصہ ہوتا ہے۔ خلاصہ لکھتے وقت ہم بہت سادہ اور آسان الفاظ کا استعمال کرتے ہیں۔ خلاصہ ہمیشہ پیراگراف کی صورت میں لکھا جاتا ہے۔ چونکہ یہ نظم کا خلاصہ ہے، اس لیے اسے 2 پیراگراف کی صورت میں لکھا گیا ہے، لیکن جب ہم کسی سبق کا خلاصہ لکھتے ہیں تو اسے 2، 3 یا 4 پیراگراف میں لکھا جاتا ہے۔ اب ہے خلاصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غریبوں کے ہمدرد اور غمگسار تھے، مشکلات میں دوسروں کے کام آنے والے اور دشمنوں کے غم بانٹنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقیروں، بے کسوں، یتیموں اور غلاموں کے والی اور سرپرست تھے۔ خطا کار کو معاف کر دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مخالفوں اور دشمنوں سے اپنے کردار کا لوہا منوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی جھگڑے اور فساد کا کلا کما کر دیا اور مختلف قبیلوں کو شیر و شکر کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے قوم کی طرف تبلیغ دین کے لیے آئے تو ایک نسخہ کیمیا یعنی قرآن مجید ساتھ لے کر آئے۔ عرب کی وہ سرزمین جس پر کئی سالوں سے جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی، تھوڑے ہی عرصے میں اس کی حالت کو بدل دیا۔ اب کشتی اسلام کو کفر و شرک کی لہروں کا کوئی خوف باقی نہ رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا اور ہر طرف اسلام کا بول بالا ہونے لگا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی خاص قوم یا خاص قبیلے کی طرف نہیں بھیجا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنا کر بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف اپنوں کی ہی نہیں بلکہ غیروں کی بھی مشکل میں مدد کرنے والے تھے، دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دشمنوں اور اپنے مخالفین کو بھی معاف کر دیا۔ خطا کار کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاف کرنے والے تھے، یعنی وہ لوگ جو گناہ گار تھے، خطا کار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی درگزر کا معاملہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لڑائی جھگڑوں اور فساد کو ختم کیا اور مختلف قبیلوں کو آپس میں ایک دوسرے کا ساتھی، ہمدرد اور خیر خواہ بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا سے اپنی قوم کی طرف آئے تو اپنے ساتھ قرآن مجید کا نسخہ لے کر آئے، اور عرب کا وہ خطہ، وہ سرزمین جس پر کئی صدیوں سے، قرنوں سے جہالت چھائی ہوئی تھی، تاریکی کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے، لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بھی حالت بدل دی۔ اب کشتی اسلام کو کسی بھی قسم کی کفر و شرک کی لہروں کا یا فساد اور جھگڑوں کا ڈر نہیں رہا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہوا کا رخ ہی بدل دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر طرف اسلام کا جھنڈا بلند کر دیا ہے۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ تھا ہمارا آج کا کام۔ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، یاد کرنا ہے اور اپنی کاپیز پر لکھنا ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔